دل اچھا ہوگا وہ اپنی بیوی پر بہت مہربان ہے۔ انسان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل اچھا نہ ہو۔ دل جس کا اچھا ہوگا وہ خود غرض نہیں ہوگا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، او كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ سب نے بار بار سنا ہوگا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے بدن کا ایک چھوٹا سا حصہ، ایک ٹکڑا ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان کے بدن کا وہ حصہ ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک ہوتا ہے، اور وہ حصہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا الا وہی القلب، کہ بہت توجہ کرو اس اہم بات پر، وہ بدن کا حصہ دل ہے۔ دل اس زمانے کی ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ دنیا کے اکثر انسانوں کی، جن میں ہم بھی شامل ہیں، سب سے کم توجہ اپنے دل کی طرف، سب سے زیادہ توجہ اپنی جیب کی طرف، اپنے پیٹ کی طرف، اپنی شرمگاہ کی طرف، لیکن دل کی طرف توجہ سب سے کم۔ دل کی طرف توجہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزرگ بننا ہے، دل کی طرف توجہ کرنے کا مطلب اور نتیجہ یہ ہے کہ اچھا انسان بننا ہے۔ جب انسان کا دل صحیح ہوتا ہے تو کبھی وہ انسان جس کے دل کی کیفیت اچھی ہو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کسی دوسرے کا نقصان کبھی نہیں چاہ سکتا، وہ کبھی بڑا بول نہیں بول سکتا۔ جس شوہر کا دل اچھا ہوگا وہ اپنی بیوی پر بہت مہربان ہے۔ جن اولادوں کا دل اچھا ہوگا وہ اولادیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں، وہ کبھی اپنے ماں باپ سے یا کسی بڑے سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے۔ جو بات کرے گا اونچی آواز سے، اس کی آواز صرف اونچی نہیں ہے بلکہ اس کے دل میں کچھ خرابی ہے۔
میں بہت عام آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا احساس ہے اور 40-50 سالہ تجربہ ہے کہ دین کی باتیں عام طور پر لوگ برکت اور ثواب کے لیے سنتے ہیں، اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں تو صحیح مگر یہ ہمارے لیول کی باتیں نہیں۔ ہم تو عام لوگ ہیں، ہم تو دکاندار ہیں، ہم تو رکشہ چلاتے ہیں، ہم تو کھیتی کرتے ہیں۔ یہ جو باتیں دین کے لوگ کرتے ہیں یہ ذرا اونچے درجے کے لوگوں کی باتیں ہیں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم سن لیا کریں، دعا میں آمین کہہ دیا کریں۔ عزیزوں، یہ بات بہت غلط ہے۔ دل کا اچھا ہونا یہ بزرگی کی علامت نہیں ہے، یہ بزرگی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دل اچھا نہ ہو۔ دل جس کا اچھا ہوگا وہ خود غرض نہیں ہوگا، وہ ظالم نہیں ہوگا، وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کی زمین نہیں دبائے گا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، وہ رحم دل ہوگا، وہ معاف کرنے والا ہوگا، وہ بدلہ لینے والا نہیں ہوگا۔ وہ کسی کی بھی بہو بیٹی کو کبھی بھی غلط نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن جس کا دل اچھا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو غلط کاموں سے نہیں بچا پائے گا۔ انسان کے دل کا اثر اس کے چلنے کے انداز پر پڑتا ہے، اس کے بولنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز پر پڑتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی کچھ علامتیں ایک جگہ پر بتائیں۔ شاید آپ کو حیرت ہو کہ نیک بندوں کی جو پہچانیں اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پر بتائیں، ان میں سب سے پہلی علامت جو ذکر کی ہے وہ نہ نماز کی ہے، نہ ذکر کی ہے، نہ تلاوت کی ہے، نہ حج اور عمرے کی ہے، بلکہ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو زمین پر جب چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے، نرمی اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ کہیں ذکر نہیں ہے اس میں شروع میں نماز کا، کہیں ذکر نہیں ہے اس میں داڑھی ٹوپی کرتے پجامے کا، کہیں ذکر نہیں ہے اس میں عمامے کا، کہیں ذکر نہیں ہے اس میں تسبیح کا، چلنے کا ذکر ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، ہم نے آج کل جو دین کے بارے میں سمجھا ہوا ہے، ہم دیندار کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ جب لفظ دیندار سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ آتا ہے۔ اس چیز نے ہم کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 4 کھمبے ہیں، جیسے یہ 4 کھمبے کھڑے، یہ 4 ارکان ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ کھمبے ہیں دین کے۔ اگر آپ کو کوئی دعوت نامہ بھیجے کہ فلاں تاریخ کو فلاں پتے پر
میرے نئے مکان کا افتتاح ہے، تشریف لائیے گا، خوشی ہوگی۔ آپ کی پرانی دوستی ہے، رشتہ ہے، آپ پہنچ گئے، لیکن وہاں پہنچ کر آپ نے دیکھا کہ صرف 4 کھمبے کھڑے ہیں، نہ دروازہ ہے، نہ مکان ہے، نہ کمرہ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ ڈرائنگ روم ہے، نہ کچن ہے، نہ چھت ہے، کچھ ہے ہی نہیں، صرف 4 کھمبے کھڑے ہیں۔ آپ کو کیسا لگے گا کہ بھائی یہ تو کھمبے، ابھی گھر کہاں بنا؟ جب گھر بن جائے تھا تب تم بلاتے، کہ تم نے کھمبوں کو پر بلا لیا۔ ان 4 کھمبوں پر اصل گھر بنتا، جب چھت پڑتی، جب کمرے بنتے، جب دروازے کھڑکیاں لگتی، جب لیٹرن باتھ روم بنتا، جب بیٹھنے کے لیے فرنیچر آتا، جب بجلی کی فٹنگ ہوتی، پنکھے لگتے، تو یہ مکان بنتا۔ آج ہم لوگ نماز وغیرہ پڑھ کر اپنے کو دیندار سمجھنے لگتے ہیں، یہ بڑی زبردست غلط ہے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے کھمبے ہیں۔ دین تو ان 4 کھمبوں کے اوپر کھڑا ہے۔ میری زبان میٹھی ہے یا کڑوی، یہ ہے دین۔ شوہر ہوں میں تو بیوی کے ساتھ میرا برتاؤ کیا ہے، یہ ہے دینداری۔ اپنے بڑے اور چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے، یہ ہے دینداری۔ پڑوسیوں کے ساتھ میرا برتاؤ کیا ہے، پڑوسیوں کی رائے میرے بارے میں کیا ہے، یہ ہے دینداری۔ اپنے ملازموں اور نوکروں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، یہ ہے دینداری۔ ادھار لین دین میں میرا ریکارڈ کیا ہے، یہ ہے دینداری۔ کیا میں جب کسی سے بھی بات کرتا ہوں تو بات کرتے وقت میرے اندر ایک بڑائی کا احساس ہوتا ہے؟ اگر میرے پاس 4 پیسے ہیں، چاہے آدمی ہر سال حج اور عمرہ کرے، لیکن اگر اس کے اندر تکبر ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ میرے بہت قابل احترام لوگوں، آسان زبان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اپنے دل پر کو نظر انداز مت کرو۔ دل اچھا ہوتا ہے تو زبان میٹھی ہوتی ہے۔ دل کی کیفیت اچھی رہے، یہ ہے اصل کامیابی کا راز۔ جب انسان کا دل مطمئن اور خوش اور پرسکون ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر نورانیت ہوتی ہے، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کی نیت صاف ہوتی ہے، آپس میں جوڑ ہوتا ہے۔ جس گھر کے لوگوں کے دل اچھے ہوتے ہیں ان گھروں میں آپس میں پیار محبت ہوتی ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ جن خاندانوں کے دلوں والوں کے دل اچھے ہوتے ہیں ان کے پورے خاندان میں آپس میں محبت ہوتی ہے۔ جس امت اور جس قوم کے دل اچھے ہو جاتے ہیں اس امت اور قوم میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ ہر شخص رونا روتا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہیں۔ کیوں بھئی یہ رونا روتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں اتحاد نہیں؟ اتحاد کے جتنے جلسے مسلمانوں میں ہوتے ہیں، میں نے تو کبھی غیر مسلموں میں اتحاد کے جلسے نہیں دیکھے۔ میں تو 30-35 سال سے غیر مسلموں میں خوب کام کر رہا ہوں، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے اندر اتحاد کانفرنس ہوئی ہو۔
جلسے کر دینے سے اتحاد نہیں پیدا ہوگا. اگر ہمارے دل میں ایک دوسرے سے بدگمانی ہے تو کبھی اتحاد نہیں پیدا. اگر ہمارے دل میں خود غرضی ہے، جی چاہتا ہے کہ میری ترقی ہو، میری شہرت ہو، کسی اور کی نہ ہو، کبھی اتحاد نہیں پیدا. اگر غیبت کی عادت ہے تو کبھی اتحاد نہیں پیدا. اگر دل میں دوسروں کی ترقی سے جلنے کا مزاج ہے، حسد کا مزاج ہے، ہم مسلمانوں میں بے پناہ بیماری پھیلی ہوئی ہے ایک دوسرے سے حسد کی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس قدر جلن اور حسد کی بیماری ہے کہ اللہ، ہم دوسروں کی ترقی دیکھ کر خوش نہیں ہو پاتے. کیسے اتحاد پیدا ہو؟ اتحاد پوسٹروں سے، جلسوں سے، کانفرنسوں سے، قراردادوں سے نہیں پیدا ہوگا. دل صاف ہو جائے اتحاد پیدا ہو. دل پر خاص توجہ کی ضرورت ہے. اس زمانے میں دل کی طرف سے توجہ بالکل ہٹ گئی ہے. فیشن میں ہی نہیں رہا، رواج میں نہیں رہا. چند ظاہری اعمال کرتے ہیں ہم اور سمجھتے ہیں کہ یہ دین پر ہم عمل کرتے ہیں. دیکھو، دین کے دو حصے ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل صالح. ایمان کا تعلق دل سے ہے. اگر دل ٹھیک نہیں ہے، اگر دل کی حالت اچھی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، تو چاہے جتنے اچھے اعمال کر لیے جائیں، آپ 60 رکعت نفلیں روزانہ پڑھ لیں، ہم روزانہ ایک قرآن ختم کر لیں، سال میں 5 عمرے کریں اور ہر سال حج کریں، لیکن دل میں حسد، دل میں تکبر، دل میں شک، دل میں جلن، دل میں کنجوسی، دل میں خود غرضی. میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں مسجد میں بیٹھ کر کہ یہ عمرے اور حج بالکل کام نہیں ہے. دل کی کیفیت درست ہو، یہ ہے ایمان. اور دل کی کیفیت درست ہو اور صحیح کیفیت سے انسان چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے گا، وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کرتا. دل کی میں بڑی طاقت ہے. اگر دل اچھا نہیں ہے اور عمل بہت زیادہ ہے، اس کی قیمت نہیں ہے. اور دل اگر صحیح ہے اور عمل چاہے تھوڑا ہو، یہ اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے.